تو آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کسی بھی عامل کے پاس جانے سے پہلے کہ ہم تعویذ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اکثر انسان اسی لیے بس پریشان ہو جاتا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا تو چلے جی جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، اسے کہتے ہیں جی کوئی تعویذ دے دو، کام بند ہو گیا، دکان پہ گاہک بڑے کم آتے ہیں۔ تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کسی بھی عامل کے پاس جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دیکھو، رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنا دکھڑا رب کو سنا کے دیکھو۔ یار آپ جس عامل کے پاس جا رہے ہیں وہ اس عامل نے بھی اللہ کا نام ہی لیا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اس کی وجہ سے تمہیں نفع نہ دینا چاہتا ہو، نفع تو اللہ نے دینا ہے، اس عامل نے تو آپ کو نفع نہیں پہنچانا، نفع آپ کو اللہ نے دینا ہے۔ آپ سجدے میں گر جائیں، اللہ کی منتیں کریں، یار اللہ کو منا لیں۔ رزق کی تنگی کس وجہ سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور آپ فرماتا ہے جب بندہ مجھے بھول جاتا ہے میں پھر اس کو بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا کرتا ہوں۔ کاروبار اس لیے ٹھپ ہوتے ہیں، کاروبار اس لیے بند ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم ناپ تول کرتے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، ملاوٹ کرتے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، کسی سے بات کرتے وقت اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے دوسرے دکاندار کی بدخواہی کرتے ہوئے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار اس سے سامان نہ لینا، وہ تو 2 نمبر سودا بیچتا ہے، ہم تو بس 1 نمبر چیز سیل کرتے ہیں، یہاں ہم اللہ کو بھول رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا بندے جب تم میرا ذکر بھول جاتا ہے نا، جب تم مجھے بھول جاتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کی نہیں تنگ؟ بتائے مجھے کتنے ترلے کیے ہیں ہم نے IMF کے، بلکہ ہمارے وزیر اعظم کا تو یہ وہ جو اس کی بات ہے مانگنے والی وہ تو اتنی وائرل ہے کہ بچے بچے تک وہ پہنچی ہوئی ہے کہ میرا دل تو نہیں کرتا مانگنے کو لیکن بس مجبوری ہے کہ ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ جو بھی حکومت آ رہی ہے ہر کسی کو مانگنا کیوں پڑ رہا؟ ہماری معیشت کیوں تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی؟ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ رب نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم اللہ کو بھول گئے، ہر کسی کو ترلے کرنے پڑ رہے ہیں، ہر کسی کو منتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ کیوں؟ آج چھوٹے سے ایک ریڑھی بان سے لے کر آپ ڈپارٹمنٹل سٹور، بلکہ بڑے سے بڑا جو سٹور ہوتا ہے مال جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے مالک تک آپ دیکھ لیں وہ آپ کو یہی کہتا نظر آئے گا یار بس حالات بڑے تنگ ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں۔ حالات کیوں تنگ ہیں؟ اللہ نے بتا دیا حالات کی تنگی کا سبب تم خود ہو۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا جب تم مجھے بھول جاؤ گے میں تمہاری معیشت کو تمہارے لیے تنگ کر دوں گا۔ جس کے پاس 500 کی دیہاڑی لگتی ہے، جس کے پاس 500 ہے وہ بھی تنگ ہے، جس کی 50,000 کی سیل ہوتی ہے وہ بھی تنگ ہے، جس کی 5 لاکھ کی سیل ہوتی ہے وہ بھی تنگ ہے، ہر بندہ ہی تنگ ہے۔ تنگی کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو بھول گئے۔ تو پہلے اللہ کے حضور جھکو، کسی عامل کے پاس تعویذ لے کر آنے کے لیے، کسی عامل سے تعویذ لینے سے پہلے اللہ کو منا کے تو دیکھ لو۔ اور رب تعالیٰ جل جلالہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا، ایک جملہ اللہ کے لیے رو کر کبھی دل سے نکال کے دیکھو، اللہ کریم تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، رب ذوالجلال تو فوراً معاف فرما دینے والا ہے۔ اللہ کو یاد تو کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ فرمایا دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں اترنے والا، اس لیے خود عامل بن جاؤ، عامل کو ڈھونڈنے نہ جاؤ، خود عامل بنو، اللہ کے قرآن پر عمل کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو، خود عامل بن جاؤ، پھر تمہیں تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اپنی زبان سے بات کرو گے اللہ کریم اس کو پوری فرما دے گا۔ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں تعویذ لینے کے لیے اس کو نیک بندہ سمجھ کے جا رہے ہیں نا، کہ جی نیک بندہ ہے، تہجد گزار ہے، نمازی پرہیزی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ تو نہیں نا پتا کہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، اللہ اس کی نہ مانے پھر کیا کرو گے؟ اور اکثر ہوتا ہی ایسے۔ وہ ایک لڑکا میرے پاس میرا شاگرد ہے، وہ حجرہ شاہ مقیم والوں کا مرید ہے، مجھے کہنے لگا جی میرے بھائی کی شادی جہاں والدین نے طے کی ہے نا وہ وہاں نہیں مان رہا،
تو کسی ہمارے رشتہ دار نے تویز اس کو ڈال دیے ہیں، اب وہ ادھر جا رہا ہے۔ تو ہم ایک شاہ صاحب کے پاس گئے گوجرا میں، وہ مجھے بتا رہا تھا، تو شاہ صاحب نے کہا جی 5500 روپیہ لگے گا، اگلے اتوار تک وہ سیدھا ہو جائے گا۔ میں نے کہا بیٹے اگر 7 اتوار بھی گزر جائیں تب بھی کام نہیں ہونا۔ تویز دے دیا شاہ صاحب نے، جی اس کو جا کر آپ کسی وزنی چیز کے نیچے دبا دینا، بس وہ سیدھا ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے 5 اتواریں گزر چکی ہیں، وہ اس سے اگلی اتوار گئے تو شاہ صاحب نے کہا جی اب 21,000 روپیہ لگے گا۔ وہ میں نے حساب لگایا دوبارہ، یہ تو بہت تگڑا کالا جادو کیا ہوا ہے، الو کے خون کے ساتھ کیا ہوا جادو ہے یہ تو اب 21,000 روپیہ لگے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی معیشت بھی تنگ کرتا ہے، جن کے پاس پیسے حلال کے نہیں ہیں نا، وہ اس طرح پھر اپنے پیسے لٹاتے ہیں لوگوں کے پاس جا کے، یہ ان کی معیشت بھی تنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ والوں کے پاس نہ جائیں، اللہ والوں کے پاس جانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ قرآن کا تعویذ نہ پہنے، قرآن کا تعویذ پہننا بھی جائز ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کوئی ورد وظیفہ نہ کریں، آپ کریں، ورد وظیفہ کرنا بھی جائز ہے، اللہ والوں کے پاس جانا بھی جائز ہے، اللہ اپنے ولیوں کی برکت سے مشکلات کو آسان بھی فرماتا ہے، لیکن سارا زور ادھر نہ لگاؤ، پہلے اللہ کو منانے کی سر توڑ کوشش کرو، اللہ کو مناؤ، پہلے اللہ کے حضور رو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اللہ کو پہلے منا تو لے۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا نا، مالی دا کم پانی لونا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے یا نہ لاوے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کا کام کر ہی دینا ہے، کسی بھی سبب سے کر دے، لیکن آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی پہ تکیہ رکھنا چاہیے۔